मसीह के प्रोफेसर जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट अलेक्जेंडर जॉन स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज खुदा के अजीम खादम जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी बल्कि पाकिस्तान के अंदर दर्द रखने वाले खादम, बोझ रखने वाले, जिनके पास बोझ है निजात का, के वो निजात के पैगाम को लेकर कलीसियाओं में जाकर अंजील की खुशखबरी सुनाते हैं ताकि लोग निजात पाएं। और हमने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने जैसे निजात को बयान किया और लोग मसीह को कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी जो है वो खुदावंद को देते हैं। तो खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर परवेज कामरान साहब, जो कि कलवरी गॉस्पेल मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, हम उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में सर आपको वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सर शुक्रगुजार हैं फिर एक दफा आपके कि आपने बड़ा कीमती वक्त जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को दिया ताकि आपकी गवाही के वसीला से लोगों की जिंदगियां बदलें, लोग गुनाह से बाज आएं और तौबा करें और अब्दी निजात को, हमेशा की जिंदगी को, यीशु मसीह को कबूल करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल और इनकी सारी टीम को बहुत मुबारक और ब्लेसिंग के एक बड़ा विजन लेकर आप निकले हैं ताकि खादमों की गवाहियों और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर आप दूसरों तक पहुंचाएं और बताएं ताकि लोग अंडरस्टैंड करें इस स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के थ्रू कि एक खादम की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। सो बंडल ऑफ थैंक्स। सर मैं चंद एक गवाही के तौर पर आपसे बातें पूछना चाहता हूँ सर। अच्छा जी। सर जब आप खिदमत में आए, आप खिदमत में कैसे आए, और जब आप पास्टर बने तो उससे पहले आप कौन सी खिदमत को सरंजाम दे रहे थे? अच्छा पॉइंट है। खिदमत में कैसे आए? आई थिंक कलाम के मुताबिक बुलाहट की बड़ी अहमियत है और बुलाहट के बगैर खिदमत में आया ही नहीं जा सकता। जबकि आज इस दुनिया में बड़ा हादसा यह है कि खिदमत में बस आना ही आना है और इसी पॉइंट पर ज्यादा रश है, लेकिन आने के लिए बुलाहट का होना बहुत जरूरी है। सो मुझे जहां तक याद पड़ता है, मैं माँ बाप का पहला बेटा, और मेरे साथ कुछ मुझे तो पता नहीं, घर वाले बताते हैं कि मेडिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो माँ बाप का पहला बेटा तो डॉक्टर के पास लेके गए और वो रुई में लपेटा हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बच्चा जो है चंद सांसों तक के लिए जिंदा है, इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ आई डोंट नो कि वो क्या प्रॉब्लम था। तो ऐसे है कि हम इंजेक्शन भी लगाएं तो ये उसके पेन से इसकी डेथ हो जाएगी, लिहाजा आप इसको ले जाएं और हम आपको लिख के दे देते हैं। उन्होंने लिखा कि ये डेथ केस है। मेरी माँ स्पिरिचुअली बड़ी रूहानी और ईमान में मजबूत लेडी थी। उन्होंने कहा, खुदावंद हमारा पहला बेटा है और हम नहीं चाहते कि ये हमारे हाथों से चला जाए, लिहाजा हम इसको उठाते हैं और तेरे हाथों में देते हैं। इसे अपने नाम
اپنے جلال اور اپنی خدمت کی خاطر زندگی دے. سو وقت گزر گیا، پھر ایک ٹائم آیا جو ماں باپ نے کہا تھا، لیکن وہ ان کی کمٹمنٹ تھی. لیکن جب میں سالویشن کے ایکسپیرینس سے گزرا تو ساتھ جاب بھی کرتا تھا اور خدمت کے لیے بھی گواہی کے کام کے لیے بھی نکلتا تھا، تو میرے اندر ایک عجیب سا تذبذب اور ایک کھچاؤ سا، ایک جنگ سی چھڑی ہوتی تھی کہ میں فلی طور پر خداوند کی خدمت کے لیے آؤں. پر میں سوچتا تھا یہ میرا اپنا کوئی ایسا جذبہ یا اپنی کوئی پرسنل کوئی کنوکشن تو نہیں. لیکن ایک دن اچانک میں جب اپنے گھر میں انٹر ہوا، ایک پاؤں میرا اندر اور ایک پاؤں دروازے سے باہر تھا. اندر ماں باپ گفتگو کر رہے ہیں اور میری ماما کہہ رہی ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے بچپن ہی سے اپنے بیٹے کو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا تھا. اور میں نے جب وہ جملے سنے تو میں انڈرسٹینڈ کر گیا کہ یہ جو میرے اندر ایک کھچاؤ سا لگا ہوا ہے کہ میں فلی طور پر خدمت کے لیے آؤں، تو وہ خدا کی طرف سے کوئی خاص وقت آ گیا ہے، وہ بلاوا ہے. لیکن میری بلاہٹ کی تصدیق میرے پیرنٹس کی گفتگو سے ہوئی. آمین. تو اس طرح سے پھر میں نے اپنے آپ کو پورے طور سے خداوند کی خدمت کے لیے دیا. تو عرصہ 45 سال سے اپنے خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے فضل اور شفقت کی کثرت کے ساتھ. آمین. سر پوچھنا چاہتا ہوں، خداوند نے آپ کو سرفراز کیا انجیل کی گواہی کے لیے، لیکن پاسٹر بننے سے پہلے کون سی خدمت آپ سے انجام دے رہے تھے؟ پریز گاڈ. پاسٹر بننے سے پہلے میرا چرچ میں جو بنیادی روحانی کام تھا، میں ورشپ میں لیڈ کیا کرتا تھا اور کوائر کو لے کر چلتا تھا، اور خدا نے مجھے برکت دے رکھی تھی اور میں لکھتا بھی تھا اور اس کی کمپوزیشن بھی. تو اس طرح سے ایک ورشپ ٹیم تھی، اس کو لیڈ کرتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر خداوند نے مجھے فلی ٹائم پر خدمت کے لیے بلایا. لیکن آپ نے کہا کہ پاسٹر بننے سے پہلے میں 12 سال ایز اے ایونجلسٹ ہر جگہ، بسوں پر، پیدل، سائیکل پر روحوں کی نجات کے کام کو خوب کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب میں ایونجلسٹ نہیں ہوں، اب بھی ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ ایک چرچ کا پاسٹر بھی ہوں، لیکن ایونجلزم جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. پر اس سے پہلے میں ایک ایز اے ایونجلسٹ، صرف ایز اے ایونجلسٹ خدمت کر رہا تھا. پریز گاڈ. آمین. بشر کی جو خدمت ہے وہ سر بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. وہ نکلتا ہے، لوگوں کو جیتتا ہے، انجیل کے وسیلہ سے لوگوں کو پیغام دیتا ہے، خداوند کی طرف بلاتا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو سر جب آپ خدمت میں ہوتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے سر؟ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ خدمت میں آنا حقیقتاً تاریکی کی قوتوں، ناپاک تاثیروں کے خلاف اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سٹارٹ ہی یہی ہے. یعنی اس کو تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ مشکلات آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اور نہ ہی اس بات کے لیے ہم خدمت کی طرف آئیں. حالانکہ بعض ایسا بھی سوچتے ہیں کہ چلیں اس طرح سے کر لیتے ہیں، ذرا ہماری اچھی اور بہتر زندگی گزرے گی. بہترین زندگی مسیح کی ذات میں ہے، اس کے کلام کی فرما برداری میں ہے. لیکن اس کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم نے اعلان ہی مشکلات کے خلاف اور جنگوں کے خلاف کیا ہے، تو وہ تو آنی ہے. بلکہ ایک حوالہ پڑھ دوں اگر میں اجازت ہو تو. بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا فرمان ہے، متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب. تو یسوع نے یہ کہا تھا 38ویں آیت میں،
اور جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے. یسوع نے کوئی پراسپیرٹی کی بات نہیں کی. یسوع نے واضح کہا. اب سلیب کیا ہے؟ سلیب دکھ ہے، مشکلات ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، ٹرائلز ہیں، ٹیسٹس ہیں، شروعیہ سے ہے. جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے، یعنی سلیب اٹھانا بھی ہے اور چلنا بھی ہے، دکھوں سے گزرنا بھی ہے، اور بیٹھ نہیں جانا کہ ایک ہی ہو گیا، بلکہ چلنا ہے، چیلنج ہے. آمین. پھر لکھا ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے، سلیب نہیں اٹھانے والا، دکھوں سے مشکلات سے بھاگنے والا ہے، اور پھر وہ پیچھے نہیں چلنے والا، وہ میرے لائق ہی نہیں ہے. تو یہ تو آغاز ہی اعلان جنگ ہے. آمین. سر جیسے آپ صلیب کا ذکر کر رہے تھے تو دکھوں کا، مشکلات کا کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد سرفرازی بھی ہے. تو بتائیں گے سر خداوند کی طرف سے کون سی سرفرازی آپ کو ملی؟ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے بعد سرفرازی، وہ ایک اور بات ہے. میرے نزدیک خدا کے کلام کے مطابق سرفرازی تب ہی سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم سب ناموں سے اعلیٰ اور سرفراز نام یسوع مسیح کے نام سے خدمت میں آ جاتے ہیں. تو سرفرازی تو بھائی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. میں ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں. یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے، اوکے، تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. یہ سرفرازی سے کم بات ہے. یہ سرفرازی تو سٹارٹ ہو گئی ہے. پھر اگر کوئی میری خدمت کرے، اس سے اور زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے یہ بات. تو باپ اس کی عزت کرے گا. انسانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ انسانوں کی طرف سے عزت. بعض لوگ کچھ ذہنی بیمار اسی بات کے لیے ہو جاتے ہیں کہ ساڑی کوئی عزت ہی نہیں کرتا. ارے نہیں، لوگوں کو کیا پتا ایک خادم کی عزت کیا ہوتی ہے. حقیقتاً یہ عزت اور یہ سرفرازی اور یہ بلیسنگ، ٹھیک ہے، یہ خدا ہی کی طرف سے، اور یہ تب سے ہے. یہ خدمت کرنے کے بعد نہیں ہے، یہ خدمت کے سٹارٹ سے ہی ہے. اوکے. اب اس کو لوگ دوسری طرز سے بھی سوچتے ہیں سرفرازی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جڑے بندے نو امریکہ مل جائے، امریکہ کی آفر، امریکہ کا ٹکٹ، امریکہ کا وزٹ، امریکہ میں گھر، امریکہ میں چرچ، یہی سرفرازی لوگ سمجھتے ہیں نا. جی 3 دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ جیسے خادم کی ہمیں ضرورت ہے، ہم آپ کو چرچ دیں گے، آپ کو وہاں گھر دیں گے، آپ کے بچوں کے اسکول کا ہر چیز، آپ وہاں آ جائیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی پادری کو یہ آفر ہو تو پتہ نہیں وہ بندہ اس کی کیا فیلنگ ہو جائے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، اگر آپ کو ایسا پادری وہاں چاہیے تو ان بھیڑوں کو بھی ایسا ہی پادری چاہیے. مجھے ویسے خدمت کے لیے بلائیں، میں وہاں آؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ان بھیڑوں کو میں کس کے حوالے کر دوں یا کدھر دکھا دوں. ایسا کیسے کہ مجھے امریکہ مل رہا ہے، مجھے امریکہ میں گھر مل رہا ہے، مجھے امریکہ میں ساری سہولتیں مل رہی ہیں، سو میں نے کیا. سو بعض لوگ شاید انہی باتوں کو ہی سرفرازی سمجھتے ہیں. ایکچولی سرفرازی یہی ہے، یسوع مسیح کی خدمت میں آ جانا، اس کا خادم ہونا اور اس کے نام کو جلال دینے والا بننا. آمین. سر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کون کون سی ڈگری لی ہے جو ایک خادم کے لیے ہونا ضروری ہے؟ ہاں، ایک خادم کے لیے ڈگری ہونا.
अच्छी बात की आपने। खादम के लिए डिग्री होने से पहले खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी की डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी पादरी जिसके पास डिग्री हो या डिग्री याफ्ता हो तो उसकी डिग्री पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पादरी है। डिग्री जो है वो हमारी तालीम को हासिल करना, रिसर्च है, पढ़ना है। और आज यही हो रहा है कि छोटे छोटे सेमिनार होते हैं 2-2, 3-3 दिन के, और लोगों ने वो सिर्फ इसलिए होती है कि इस बंदे ने 2 दिन या 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया है और वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं, और वो उसी सर्टिफिकेट को मिस यूज करके वो कहते हैं जी सानू डिग्री मिल गई है तो असी पादरी हो गए हैं। तो वो पादरी होने को इस तरह से मिसअंडरस्टैंड करते हैं और ये सरासर गलत है। बाकी डिग्री की जहां तक बात रही, जब मुझे खुदावंद ने बुलाया मैं उसकी खिदमत में आ गया, तो इसके साथ अब मुझे जरूरी है कि उसके मुताबिक मुझे तालीम याफ्ता होना, सीखने वाला बनना, पढ़ने वाला बनना, और दोनों तरह से नॉलेज में भी और कैरेक्टर वाइज भी मसीह की तरह बनना। सो मैंने CTH किया, फिर डबल BTH किया और MTH, और उसके बाद फिर मुझे सेमिनरी की तरफ से मेरी खिदमत को देखकर, मेरी गवाही को देखकर, ठीक है, और मेरी बुलाहट को और इन सारी बातों को वो देखकर मुतासिर हुए, और उन्होंने मुझे अपनी सेमिनरी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री दी कि आप मुस्तहिक हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने नाम के साथ अब डॉक्टर लगा सकते हैं। अच्छा, एक वाकया आपको बताऊं, ये तो बड़ी देर की बात है, डॉक्टर मेरे नाम के साथ लगना। मैं एक गुजरांवाला की कन्वेंशन में एज ए स्पीकर बुलाया गया। उन्होंने एक इश्तहार बनाया और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया डॉक्टर परवेज कामरान। वो इश्तहार जब मेरे तक पहुंचा तो मैंने उनको फोन करके कह दिया कि मैं आपकी कन्वेंशन में नहीं आ रहा। वो लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। मैंने कहा आपने गलत बयानी की है, इसलिए मैं एक झूठ टाइटल के साथ एज ए स्पीकर कन्वेंशन में मैं नहीं आ सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो आपने क्यों लिखा? उन्होंने बड़ी माजरत और माफिया, और नहीं पादरी साहब तुसी साढ़े लिए थे डॉक्टर हो। तो मैंने कहा आप ये खाता अपने घर तक रखें, आपके लिए डॉक्टर हूं, लेकिन आपने वहां लिख दिया। बहरहाल कभी भी ऐसे टाइटल हमें मिस यूज नहीं करने चाहिए, पादरी का, मुबशर का और डॉक्टर का, या और ये इंतहाई खतरनाक बात है। लेकिन जब मैं वाकई मुस्तहिक हुआ सेमिनरी वालों की नजर में, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से फिर ये डिग्री दी डॉक्टरेट की। इस तरह से मैं मेरे नाम के साथ फिर पास्टर डॉक्टर परवेज कामरान है। जी ठीक। सर कौन सी सेमिनरी वालों ने आपको जो है ना ये डिग्री दी? जी ये USA की नॉर्थ वेस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनरी है, जिनका हेड ऑफिस इधर है अपना सरगोदा में, और उनको वो जो हेड कर रहे हैं बिशप जेफरसन गौरी, डॉक्टर बिशप जेफरसन गौरी। हाँ जी। जनाब पूछना चाहता हूँ कौन से ऐसे उस्ताद थे, ऐसे कौन से आपके टीचर हैं जिनसे आप ज्यादा मुतासर हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ हासिल हुआ, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, उनका किरदार से आप ज्यादा मुतासर हुए? हाँ, नाम तो बड़े हैं, खादम भी बड़े हैं, लेकिन अगर मैं इसे मुख्तसर करके इसका जवाब दूं कि मैं किससे मुतासिर हूं या होता हूं,
تو میں اسی خادم سے متاثر ہوں جو خدا کے کلام کے مطابق کریکٹر وائز ہے، وہ کلام کے مطابق ہے، صرف اس کا منہ کلام سے بھرا ہوا نہیں، اس کا کردار بھی کلام سے بھرا ہوا ہو۔ بلانے کے وقت کہا جاتا ہے کہ خدا کا خادم آ رہا ہے، اس کا منہ کلام سے بھرا ہوا ہے، اچھا ہے، لیکن کیا وہ کردار میں بھی کلام سے بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ فقی فریسیوں کے تعلق سے متی کی انجیل اور اس کے 23ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا تھا، وہ اپنے پیرائے میں پی ایچ ڈی تھے، ڈی ڈی تھے، ڈاکٹر تھے، لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ یہ تم کو کہتے ہیں وہ مانو، لیکن جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ اور آج بہت بڑا چیلنج ہے، مسیح ان سے اس بات کے لیے کبھی متاثر نہیں ہو رہا کہ وہ بڑے نالج والے، ٹائٹل والے ڈاکٹر ہیں، علم والے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ کریکٹر لیس تھے۔ تو چیلنج یہ دیا تھا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو تم بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ چیلنج تھا۔ اب اس میں کیا تھا کہ وہ صرف نالج میں ہے، علم میں ہے، لیکن کریکٹر لیس ہے۔ سو میرے شاگرد، میرے خادم جو ہیں، وہ نالج میں بھی اور کردار میں بھی ان سے بڑھ کر ہو۔ سو میں بھائی نام لیے بغیر اسی خادم سے متاثر ہوں جو نالج والا بھی ہو خوب، اور اس کے مطابق با کردار بھی ہو خدا کے کلام کے مطابق۔ سر بڑا اچھی گفتگو آپ ہمارے ساتھ دیکھنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں سر، جی برکت مل رہی ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ہے آج۔ تو سر زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ کروسڈ ہیں، کنونشنز ہیں، سیمینار ہیں، تو زیادہ انسان خادم جب بزی ہو جاتا ہے تو فیملی جو ہے وہ بعض دفعہ اس کو ٹائم جو دینا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ میں خدمت کے ساتھ ساتھ فیملی کو ٹائم نہیں دیتا، میں فیملی کے ساتھ ساتھ خدمت کو ٹائم دیتا ہوں۔ ارامی زبان میں فیملی کے لیے ایک لفظ ہے فیملیا، فیملیا سے فیملی ہے ان انگلش۔ اب فیملیا کیا ہے؟ فیملیا کا مطلب یہ ہے خاوند پلس بیوی پلس خدا، ابھی بچے نہیں آئے، وہ ایک الگ بلیسنگ ہے، وہ برکت میں آتے ہیں، جنریشن بلیسنگ میں۔ لیکن فیملی کیا ہے؟ آج کیا تعارف ہے؟ میں خامن، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہاں پر آ کر فیملی کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ فیملی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو بائبل۔ ارے بھائی فیملی آغاز ہی فیملی سے ہوتا ہے، خامن، بیوی اور خدا۔ اب خامن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، خدا نہیں ہے، وہ فیملی نہیں ہے جب تک خدا اس میں شامل نہیں ہے، وہ پلس نہیں ہے، وہ فیملیا نہیں ہے، وہ پھر کوئی فلم ہی ہے، ناٹ فیملی، فیملیا۔ اوکے، سو فرسٹ آف آل خدمت کا آغاز ہی فیملی سے ہے، اوکے، اور فیملی ہی کو ساتھ لینا ہے، بلکہ پہلی خدمت کا آغاز اور پہل ہوتے ہی فیملی سے ہے۔ مجھے یہاں ڈاکٹر یونگچو کی بات یاد آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ خادم کی سب سے پہلی بھیڑ کون ہے؟ خادم کی سب سے پہلی بھیڑ اس کی بیوی ہے۔ اپنی بیوی کی کیئر کرنا، اس کو اگنور نہیں کرنا۔
اس کے ساتھ ایک اور پادری کی بات مجھے یہاں یاد آتی ہے. وہ بندہ جب خدمت میں آ گیا تو جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے, ہم اس کی گفتگو سن رہے تھے, کہتا ہے میں اپنی بیوی نے کیا لے بھی پڑھیے لوگے میں تو ہن خدمت وچ ہی تے کلام چ لکھیا ہے تے تو میرے والوں مر گئی تے میں تیرے والوں مر گیا, کیونکہ لکھیا پالوس نے کیا ہے. تو آپ وہ دیکھیں کس کانٹیکسٹ کو کدھر جا کے ملا رہا ہے اور کتنی غلط. اور بیوی تو پریشان ہوگی کہ اے کی ہو گیا کہ تو میرے والوں مر گئی اور میں تیرے والوں اور میں خدمت. نو, پہلے باغ عدن میں فیملی ہے. آمین. نوح کو جب بلایا تو اسے کہا تو اپنے خاندان سمیت کشتی میں آ. پہلے فیملی ہے اور فیملی کے ساتھ پھر ہم نمونہ ہیں دوسروں. ہم نے خدمت کرنی ہے تو دوسری فیملیوں تک جانا ہے. تو ان فیملی کو ہم کیا بتائیں گے جب ہم اپنی فیملی ہی میں پریکٹیکلی فیل ہیں. سو ان دونوں باتوں کو بیلنس رکھنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. انڈرسٹینڈ سر؟ جیسے آپ نے مغل آباد میں پہلے آپ کا گھر تھا, جب آپ نے دیکھا کہ کلیسیا بڑھ رہی ہے, نجات کا کام بڑھ رہا ہے, تو آپ نے گھر کو توڑ دیا اور آپ نے ایک بلڈنگ کو شروع کیا تاکہ اس جگہ پر لوگ اندر آپ چرچ سے اپنے گھر سے باہر آ گئے اور کلیسیا کو اس جگہ پہ اکٹھا کیا تاکہ یہاں پر جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ سنایا جائے, لوگ نجات پائیں. تو سر اس میں پھر جب ایک دم سے گھر ختم ہو جاتا ہے تو مالی مشکلات کا بھی سامنا ہو جاتا ہے, اور جو مالی مشکلات ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو یہ سارے اخراجات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیگزینڈر بھائی, بڑا اچھا اور بڑا ٹچی آپ نے یہ کوشچن کیا ہے. مالی مشکلات کی بات ہو رہی ہے. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ خادم کو کلام کے مطابق چیک کرنا چاہیے کہ میں واقعی بلایا خادم یا ایویں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو بلاہٹ والا خادم ہے, بلاہٹ کا مطلب جس کو خدا نے بلایا ہے, ٹھیک ہے, جس کو خدا نے بلایا ہے, اس کے لیے پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے, خاص طور پر وہ جو کلام پر محنت کرنے والے خادم ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. آج مسئلہ ہے 2 چند نہیں, اب تو 100 چند ہو گیا ہوا ہے. یہی چیلنج ہے کہ بلایا ہوا خادم کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا, بیکاری نہیں ہوگا, مانگنے والا نہیں ہوگا. ود ڈیو اپولوجی, معذرت کے ساتھ, وہ بائبل کو کبھی بھی کشکول نہیں بنائے گا کہ میں بائبل چکی ہے اور وزٹ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ پادری کچھ ادھروں پھڑی تو کچھ ادھروں پھڑی اودے بعد کروں کری. نو, یہ بلاہٹ والے خادم کی انسلٹ ہے, یہ بلاہٹ کی انسلٹ ہے. جس خدا نے بلایا ہے اس خدا کو آپ فکر ہے کہ میرا خادم کرید کے نالے کے پاس بیٹھا ہوا بھوکا ہے, اس کی انتڑیاں خالی ہیں, اس نے کھانا نہیں کھایا, اسے خود فکر لگی ہوئی ہے, اور وہ کووں کو مقرر کرتا ہے, وہ کووں کو بھیجتا ہے. فریش روٹی بھی وہاں پہنچ رہی ہے اور گوشت بھی فریش بھنا ہوا ٹیسٹی وہاں پر جا رہا ہے, کیونکہ اس نے اس کو بلایا ہوا ہے. ارے بھائی, جس کو اس نے بلایا ہوا ہے وہ اس کی ساری ضروریاتی زندگی کا ذمہ دار ہے. آمین. مالی مشکلات کا رونا ان کا ہے جنہوں نے شاید بلاہٹ کو سمجھا ہی نہیں, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. میں وہ خادم ہوں جس کو خدا نے بلایا
ایک کچا گھر تھا مٹی کا اور اس میں ہم رہتے تھے اور ہمارا ایک صحن تھا اور وہاں سے خدمت کا سٹارٹ ہوا. ایک فوجی ٹینٹ تھا وہ ہم باندھا کرتے تھے اور فوجی ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر ہم عبادت, یہ میرا آغاز ہے. لیکن بلاہٹ اور وہیں سے سرفرازی اور وہاں سے خداوند نے بڑھاتے بڑھاتے اتنا وسیع کام ہو گیا, اتنا وسیع. میرا کام کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق کلیسیا بنانا ہے, چرچ بنانا نہیں. میرا کام, مجھے چرچ بنانے کے لیے نہیں بلایا گیا, مجھے کلیسیا بنانے کے لیے اور روحوں کی نجات کے کام کے لیے بلایا گیا ہے. چرچ بنانے کا کام کلیسیا کا ہے, وہ کلیسیا کام کرے. اور ایسے ہی ہوا, کلیسیا نے مل کر وہ چرچ بنایا اور پھر وہ ٹینٹ اور وہ ایریا کینٹ اور وہ سارا سلسلہ آج اتنا زبردست یسوع مسیح کا وہ محل بنا ہوا ہے. اور جب وہ خدمت اتنی وسیع ہو گئی تو میں نے کسی چرچ پراپرٹی پر قبضہ نہیں کیا, میں نے کسی پراپرٹی کو ہتھیایا نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنا گھر توڑا ہے. اپنے گھر کو توڑ کر چرچ میں اس کو کنورٹ کیا اور میں خود اس سے باہر چلا گیا. تو خدا میرا انتظام کرے گا. آج میرا 14واں گھر کرائے پہ ہے, اوکے. اور آج تک عرصہ 45 سال سے میں تنخواہ دار پادری نہیں ہوں, میری کوئی مقررہ تنخواہ ہی نہیں ہے. سرفرازی دیکھیں, بلیسنگ دیکھیں, کوئی مقررہ تنخواہ نہیں, کوئی آس ہی نہیں ہے کہ مہینے کے بعد فکس اماؤنٹ مجھے کوئی ایسی ملنی ہے. لیکن میرا سارا سرکل, میرے بچے پڑھ رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں اور میں کرائے کے گھر میں ہوں, اس کا رینٹ بھی جا رہا ہے اور خدا نے گاڑی بھی مہیا کی. میں تو ایک لیڈی سائیکل تھی اور اس کے آگے وہ ڈنڈا سا نہیں ہوتا, اگوندی لات کما کے تو سائیکل پہ بیٹھ جانا, لیڈی سائیکل, اس پر تھا. وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک ویسپا آیا, پھر وہ یاما آیا. آج تو لوگ بنا بنایا پادری دیکھ کے نا ایک دم سے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دم میں ڈاکٹر صاحب بن جا. اب لوگوں کو کیا پتا, ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارا آغاز کہاں سے ہوا, کہاں سے سٹارٹ, غربت, تنگ دستی. بلکہ جب میں خدمت میں نہیں تھا, انتہائی غریب ترین شخص تھا. پانی میں سرخ کچی لال مرچیں اور نمک گھول کے اس کے ساتھ بھی روٹی کھاتے رہے ہیں. لیکن سرفرازی میری اس وقت سے شروع ہوئی جب میں نے اپنا آپ یسوع کو دیا اور اس کی بلاہٹ کو مقدم جانا. آمین. اور آج تک کوئی مقررہ تنخواہ نہیں ہے, عرصہ 45 سال, اور میرے سارے سلسلے چل رہے ہیں. بلیسنگ ہے, انجیل سنا رہا ہوں, درد ہے, بوجھ ہے, غیرت ہے کہ روح کی نجات کا کام ہو, کلیسیا کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کیا جائے. اور میں کبھی بھی اس غرض سے, میرے لیے یہ انتہائی انسلٹ کی بات ہے کہ میں کبھی یہ سوچ لے کر وزٹ کروں گرائی کی. گرائی سمجھتے ہیں نا آپ, میں اس سوچ کو لے کر یہاں یہ سوچوں کہ آج پہلی ہے تے میں پہلی تے ہی پہلا کام پاوا. میں نے کبھی دا یکیوں کے لیے وزٹ نہیں کیا, میں نے کبھی آفرنگ کے لیے وزٹ نہیں کیا. میں نے جب ہیکل بنانی تھی تو میری نکاح کی ایک ہی انگوٹھی تھی جو زندگی میں مجھے ڈالی گئی تھی, تو میں نے وہ اتار کے روسٹرم پر رکھی. اور جب کلیسیا کے لوگوں نے یہ دیکھا ایکشن, میری بیوی اٹھی, اس نے بھی اپنی وہ نکاح والی انگوٹھی اٹھائی اور اس نے بھی روسٹرم پر رکھی. اس کے بعد پھر گولڈ ہی گولڈ, لوگوں نے کوئی نیکلس اتار رہا ہے, کوئی کانٹے, کوئی ہار, کوئی پیسے رکھ رہا ہے, کوئی گھڑیاں, کوئی موبائل فون, اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا. اس طرح سے آغاز ہوا. آمین. تو مجھے کبھی مالی مشکل ہوئی نہیں, لیکن آج تک نہ کوئی ڈالر, نو کوئی فارنر سپورٹر, کوئی فارن ایڈ نہیں, نتھنگ. لیکن خدا استعمال کر رہا ہے, باہر بھی جاتا ہوں, اندر بھی استعمال ہو رہا ہوں, اس کے نام کو جلال ہے. لیکن بات وہی ہے, ہو بلاہٹ,
تو بلائے ہوئے کے لیے وہ آپ فکر کرتا ہے. جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے بلائے ہوئے شاگردوں کے پاس جا کے, کیا بات ہے, یونا کی انجیل پڑھیں, جا کے کہتا ہے کہ بچوں کھانا کھایا, آؤ کھانا کھا لو. وہ آپ ان کو بلا رہا ہے. اور فرسٹ باربیکیو یسوع مسیح نے شروع کیا. کوئلوں کے اوپر فش بھونی جا رہی ہے اور فرسٹ, اور ان کو بلا کے, وہ بلائے ہوئے کے لیے آپ سب کچھ, ان کے کھانے پینے رہنے پہناوے سب کچھ کا وہ آپ ارینج کرتا ہے. آمین. سو گلوری ٹو لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری ہے. خدا کے عظیم خادم, بڑی اچھی گفتگو اسے ہمیں ملی. بہت زیادہ انہوں نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں انسپائر کیا. انہوں نے بتایا ہمیں کہ کیسے ہم نے مسیح کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے, اور کلیسیا کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ بتایا. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ خدا کے خادم سے خدا کے کلام کو جانیں گے. پریز گاڈ. خدا کے عظیم خادم جن کی خوبصورت باتیں جو انہوں نے خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھا رہے تھے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی شام سننے والوں کے لیے بھی نجات کی شام ہے, برکت کی شام ہے, اور خادموں کے لیے نیا پن ہے آگے بڑھنے کے لیے, جو انہوں نے خدا کے کلام میں سے اپنی شخصی گواہی کو اور اپنی زندگی کے اندر جو انہوں نے دیکھا اور کیا, اور مشکلات بھی آئیں لیکن انہوں نے خداوند کے ساتھ وفاداری میں وہ رہے, اور خدا کے کام کو انہوں نے بڑھایا, نجات کے کام کو کیا. آمین. تو میں دوبارہ سے اسپرچل گروتھ میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جی جی. خدا کے عظیم خادم, سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خادم جو ہیں وہ کلیسیا کے لیے شفاعت کرتے ہیں, اور آج کی کلیسیا کو بھی کیا خادم کے لیے شفاعت کرنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے, لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ بار بار عظیم کہہ رہے ہیں, مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں عظیم خداوند کا جس نے مجھے بلایا اس کا خادم ہوں. So I am nothing but all that is within me, bless his holy name. I am just clay vessel, مٹی کا برتن. مقدس پالوس رسول بہت کچھ تھا, اور اس کے پاس فخر کرنے کے لیے سب سے بڑھ چڑھ کر تھا, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں یا ہم خادم لوگ جو ہیں مٹی کے برتن ہیں, اور مٹی کے برتنوں میں اس نے اپنا خزانہ, اپنی ذات کا خزانہ, اپنے کلام کے خزانے اس لیے رکھے ہیں تاکہ حد سے زیادہ اس کی قدرت ظاہر ہو. رہی آپ کی وہ کوشچن کی بات, تو واقعی یہ انتہائی قابل غور اور قابل توجہ بات ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پاسٹر کو, پادری کو ایک دعا کی مشین سمجھا جاتا ہے. دن رات صبح شام جتنے فون, جتنی درخواستیں پادری صاحب کو کی جاتی ہیں, کیا کوئی ایسا بھی ہے جو یہ فون کرے کہ پادری صاحب مجھے رات 2 بجے بوجھ آیا آپ کے لیے, تو میں اس وقت گھٹنوں کے بل ہوں اور خدا کے حضور آپ کے لیے شفاعت کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں 45 سالوں کی خدمت میں مجھے نہیں آج تک یاد کہ کسی نے کبھی کوئی ایسا فون کیا ہو کہ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. اور اتنا ضروری ہے کہ ایک کلام کا خادم, دیکھیں وہ اپنی فیملی کا ایک سربراہ ہے, فیملی میں کئی طرح کے معاملات ہیں, کئی طرح کے سرکمسٹانسز ہیں, وہ ان کو بھی فیس کرتا ہے, ان میں سے بھی گزرتا ہے, پھر ان کو بھی سالو کرنا. پھر چرچ میں ایک فیملی نہیں ہے, کتنی فیملی ہیں, اور جتنی فیملیز ہیں اتنے ہی مسئلے مسائل بھی ہیں, اور ایک خادم ان کو بھی فیس کرتا ہے. 2, پھر اس کی پرسنل لائف بھی ہے, اس میں بھی کئی طرح کی سچویشنز ہیں,
सर्कमस्टांसिस हैं और उनको भी फेस करता है। अरे भाई, कभी किसी ने ये भी सोचा है कि ऐस पादरी वास्ते भी कोई दुआ करे, इधर भी कोई रोजा रखे? हमें ये कहा जाता है कि खुदा ने क्या तुसी साडे लिए रोजा रखो, तो मैं क्या खुदा ने तुहानू की क्या है, तुसी परोठे खाओ, तुसी ओहदे ते लगे रहो ते सानू रोजा, और साडे लिए भी कोई रोजा रखे। जो खादम खिदमत कर रहा है, देखें बड़ी बात, मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि मेरे लिए भी दुआ करो। हमें भी दुआओं की जरूरत है। उन खादमों की प्रोटेक्शन, उनकी मजबूती और उनकी तरक्की का राज इसमें भी है कि कलीसिया इस बात को अंडरस्टैंड करे, कलीसिया सीखे, कम से कम कलीसिया तो समझे कि हमने अपने पास्टर के लिए, अपने खादम के लिए नहीं, इसको भी ठीक करना चाहिए। खादम हम यीशु के हैं, लेकिन इनके हम खादम नहीं। इनकी खिदमत के लिए जिसके हम खादम हैं उसने हमें लगाया है, लेकिन इनके हम पास्टर हैं, रहनुमा है, रहबर है। लेकिन लोग सानू अपने खादम समझते हैं कि हमारा खादम। अरे भाई, हम यीशु के खादम हैं, ओके। और आपके लिए यीशु ने अपने खादम को पास्टर के लिए और मखसूस किया है ताकि वो आपकी मदद और रहनुमाई करे। लेकिन उसके लिए दुआ, रोजे, मिन्नतें, इल्तिजाएं करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक जरिया है जिसके थ्रू हम खुदा के कलाम को, इल्हाम को और तमाम तरह की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। वो एक ब्रिज है कलीसिया और खुदा के बीच में, वो ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है, यही खुदा और इंसानों को मिलाता है, वो दरमियानी है। तो अगर ब्रिज वीक होगा, ब्रिज कमजोर होगा, ब्रिज ही टूट जाएगा, तो कैसे मुलाकात होगी, कैसे मेल मिलाप होगा? इसलिए पास्टर के लिए आज शिकायतें हैं, लोग शिकायतों से भरे हुए हैं, लेकिन शफायतों से नहीं। सो जरूरत इस बात की है खुदा के खादमों के लिए शफायत की जाए। आमीन। सो आज जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे और आज के इस मैसेज को खास मलहूज़े खातिर रखे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन एंड थैंक यू। सर, दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके कि अपना बड़ा कीमती वक्त जो है आपने दिया ताकि कलाम मुकद्दस की गवाही से, शख्सी गवाही के वसीला से जब लोग सुने तो बरकत पाएं, जिंदगियां चेंज हो। हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको इसी तरह सरगर्म करे और बरकत के साथ, कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। सर, आखिर पर अगर हमारे चैनल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। जी, मेरे छोटे भाई और बेटा भी कह सकता हूँ, एलेक्जेंडर, खुदा आपको बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इस चैनल पर खुदा उनके जलाल के लिए गवाही शेयर करना, और स्पेशल आपका थैंक यू। और इसके साथ मैं जो कोऑर्डिनेटर गिल साहब हैं उनका, और जो CEO हैं यानी हारून गिल, उनका भी, और बाकी टीम के बेटों का भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। चैनल की बात की है, चैनल सच ये है कि आज चैलेंज बनते जा रहे हैं। वाई? इसलिए कि चैनल्स को जैसा काम और अकॉर्डिंग टू बाइबल फोकस करना और रूहों की निजात का काम और खादमों की गवाही और कलीसिया की मसीह के कलाम के मुताबिक और उसकी तालीम के मयार के मुताबिक प्रेपरेशन, अगर ये कुछ नहीं हो रहा तो सिर्फ हीलिंग हीलिंग हीलिंग
और स्पिरिचुअली लोग बीमार पड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली मफलूज पड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार है। सो मैं सारे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली आज इस बात को सीखने की जरूरत है कि चैनल्स जो हैं वो चैलेंज ना बन जाए इस बात के लिए कि जो असल काम है हमसे या हमारे वसीला से वो नहीं हो रहा। जैसे आज स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल है, खुदा इस चैनल को और इस चैनल की टीम को बरकत दे, जिन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो कलाम के खुदा के खादमों को चुन चुन कर निकालें और ऐसी गवाहियां लेकर आए कि लोग सुने और उनको अंडरस्टैंड करें और उनके नमूने को वो फॉलो करें और खुदा के कलाम में, मसीह की मोहब्बत में और आमदे सानी की तैयारी के लिए वो अवेयर हो, प्रिपेयर हो और रिवाइव हो। सो मैं खुदा का खादम पास्टर डॉक्टर परवेज कामरान, स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल, नाम ही बड़ा जबरदस्त और बड़ा खास है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिस ग्रोथ के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, जो ग्रोथ हकीकतन रुकी हुई है, जो ग्रोथ नहीं हो रही। सो ये चैनल एक ऐसे नाम से उठा है, तो मेरी दुआ है कि ये चैनल जो है ये अपने नाम ही के मुताबिक पाया जाए और हो, और मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को और इनके कोऑर्डिनेटर जिशान गिल साहब को, इनके सीईओ हारून गिल साहब को और सारी टीम को बरकत देता हूं यीशु के नाम में, आमीन। सर, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आपने कीमती वक्त दिया, और सबको बताना चाहता हूँ खुदा के अजीम खादम पास्टर डॉक्टर परवेज कामरान साहब जो बड़े मसरूफ रहते हैं, खुशखबरी के फैलाव के लिए, निजात के लिए फिक्रमंद हैं, बोझ है। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं आज शाम के उन्होंने हमें मौका दिया ताकि वो जो उनके अंदर बोझ था उसको वो कलीसिया तक लेकर आए हैं। निजात का बोझ, रूहों की निजात का जो बोझ था, तो हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने पाकिस्तान के अंदर बाबरकत खादम रखे हैं ताकि वो कलीसिया के लिए जो बोझ रखते हैं, जैसे पास्टर डॉक्टर परवेज कामरान साहब हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उनको ऑफर हुई, लेकिन ऑफर के बावजूद भी वो पाकिस्तान में रहे क्योंकि उनको पाकिस्तान की कलीसिया की जो है वो तड़प है, उनके अंदर भूख है कि वो रूहों को, कलीसिया पाकिस्तान को बचाएं और खुदावंद की बादशाहत के अंदर लेकर जाएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you once again. Bundle of thanks and God bless you. शुक्रगुजारी करते हैं जितने देख रहे हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।